الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. حضرات محترم، آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ ہے امن و امان کا نہ ہونا، ہر وقت خوف، مصیبت، آفت، کسی نہ کسی اذیت میں مبتلا ہونا، جس کام پہ ہاتھ ڈالنا کامیابی کے قریب پہنچ کے انسان کا ناکام اور نامراد ہو جانا، اور ان سارے حالتوں میں انسان اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحم کا معاملہ نہ ہونا، یہ ایسے المیے ہیں جن کا شکار ہم سب لوگ ہو چکے ہیں۔
آج کی مجلس میں یہ بات عرض کروں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کون لوگ ہیں جنہیں اللہ امن نصیب کرتا ہے اور خوف سے نجات دیتا ہے؟ کون لوگ ہیں جن کی کوششیں کامیاب ٹھہرتی ہیں اور وہ کوششیں کیا ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا رحم کن لوگوں پہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی مصیبتوں کے وقت، اپنی تکلیفوں کے وقت التجا کرتے ہیں تو اللہ ان کی التجا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اگر کسی وقت ایسا نہیں ہوتا تو یاد رکھیں اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے رحم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے رحم کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر کوئی فرد، کوئی قوم، خاندان ان شرائط کو پورا کرے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ان پہ ضرور رحم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لوگوں میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، لیکن یاد رکھو فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت خاص سے انہیں نوازتا ہوں جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے، تو اس کے لیے بھی قانون اللہ رب العزت نے سورت آل عمران میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اے اہل ایمان اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ رحم کرے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اطاعت سے روگردانی کرو گے تو رحم کی توقع نہ رکھنا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں، انسان کی آسانی تب ملتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے شرط رکھی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بستیوں والوں کو کیا ہے؟ یہ ایمان لاتے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے، تو پھر اللہ اس کے جواب میں کیا کرتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی اللہ اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ لیکن انسان کرتے کیا ہے؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، جو بھی بات اللہ کہتے ہیں انہیں جھٹلا دیتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تینوں چاروں باتیں جو شرائط ہیں کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہیں، سورت نور اس کا آخری ثلث آیت نمبر 51، انما کان قول المؤمنین، جو اہل ایمان ہیں ان کی تو بات ہی زندگی میں ایک ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، انما کان قول المؤمنین، ایمانداروں کی بات یہ کہ کیا؟ اذا دعوا الی اللہ والرسول، جب اللہ اور اس کے رسول پکارتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں یا کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے تمہارے لیے، تو اس کے جواب میں وہ یہ نہیں کہتے سوچیں گے، وہ یہ نہیں کہتے ہمارے مسلک سے ٹکراتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری ذہن اپیل نہیں کرتا، ہمارا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا، یہ نہیں کہتے۔ اذا دعوا الی اللہ والرسول لیحکم بینہم، اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کیا، ان کا اسی وقت ایک ہی جواب ہوتا ہے، بات سمجھ آتی ہے یا نہیں؟
اس میں ہمارا مفاد ہے یا ہمارے مفاد پہ زد آتی ہے، اس میں ہمارا کچھ رہتا ہے یا ختم ہوتا ہے؟ حکم اللہ دے رہا ہے، فیصلہ اس کے رسول نے کیا ہے، تو کہتے کیا ہے؟ یقول سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ بحث کوئی نہیں یہاں پہ۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ خود کہتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم ہے، وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ جو بھی آپ فیصلہ کر دیں کہ تم یہ کام کرو، اگر وہ نہیں کرتا، نہیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک شخص اپنے دل کے اندر اللہ یا اس کے رسول کے حکم پر تنگی محسوس کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے تیرے رب کی قسم ہے میں اسے ایماندار نہیں مانتا۔ یعنی نہ ماننا تو یہ بہت دور کی بات ہے کہ ہم کہیں کہ سوچیں گے یا ایسے کریں گے، یہ ایسے ہوگا۔ ایک مقام سورۃ احزاب کے اندر کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کوئی بندہ مرد ہے یا عورت وہ ایماندار نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ میں ایسے نہیں ایسے کر لوں گا، آج نہیں تو کل کر لوں گا، ابھی جوانی ہے بڑھاپے میں جا کے کر لیں گے، ابھی ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے گا۔ کہا جو ایمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں فلا یؤمنون، اللہ کہتے ہیں وہ ایماندار نہیں ہے۔ تو جب ایمان شرط اول ہے ہماری، تو اللہ اگر ہمارے ایمان کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو رحم کہاں سے ملے گا؟ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ کامیابی دینے والا اللہ، رحم کرنے والا اللہ، مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ، اگر اس نے ہمارے ایمان کو تسلیم ہی نہ کیا کہ ہم اس کی نظروں میں ایماندار ہی نہیں ہیں، تو یہ سارے معاملے کیسے درست ہوں گے؟ ایک سوچنے والی بات ہے، اور کوئی بھی بات میں کوئی فتوی بازی نہیں کر رہا، اللہ کا پاک کلام یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، اور اہل ایمان کی صفت بیان کی انما کان قول المؤمنین، بے شک ایمانداروں کی بات تو یہ صرف ہوتی ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بھی پکارا جائے انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، لیحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ان یقولوا، وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، فرما برداری کریں گے، ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں کہ ہمارا مفاد کس میں ہے یا نہیں۔ ایماندار وہ ہے جو یہ سمجھے ہمارا مفاد صرف اس میں ہے جہاں اللہ کا حکم ہے، ہمیں مان لینا چاہیے۔ جب ہمارے مفاد کا زاویہ یہ بن جائے گا، لیکن ہمارا مفاد پراپرٹی کے چند مرلوں میں 2 4 10 20 لاکھ میں، دنیا کی کسی انا میں، اپنے فرقے اور مولوی پیر امام میں، اور مقابلہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، اور پھر اپنے ایمان کے دعوے کو کریں کہ ہم بڑے ایماندار ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، اور جس کی یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ کا حکم آیا، سنا، اسی وقت عمل کے لیے چل پڑے، اس کے رسول نے فیصلہ کیا، کہا اب ہمارے لیے جس طرح سانس لینا ضروری ہے، اپنے پیغمبر کی بات ماننا بھی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر اللہ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ کامیاب ہو جائے گا۔
یعنی ہماری کامیابی کے لیے جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، آپ کا فیصلہ آ جائے، تو پھر ہم نے دوسری بات نہیں کرنی، ان یقولوا، صرف یہ کہنا ہے سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اب بات کو مانیں گے، اس کے مطابق چلیں گے۔ ہمارا مفاد کس میں ہے، ہماری نوکری کس میں ہے، ہمارا کاروباری مزاج کیا ہے، یاد رکھیں یہ سب کچھ جس کے لیے ہم کرتے ہیں، یہی سوچ ہوتی ہے نا کہ رزق کا دروازہ بند نہ ہو جائے، ہمارے معاملات نہ تنگ ہو جائیں، معاشرے سے کٹ نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں بے شک ساری دنیا ناراض بھی ہو جائے پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ اس بندے کو اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم نے اس کی عزت کرنی ہے۔ یعنی یہ اللہ نے قانون بنایا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ دل جو ہے بظاہر میرا، لیکن کنٹرول میرا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات میرے رب نے مجھے بتائی کہ ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، جیسے چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، اس لیے تم اللہ سے التجا کیا کرو، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری پہ پھیر دے، کیونکہ وہ دلوں کو پھیرتا ہے۔ دل میرا ہے، دل آپ کا ہے، کنٹرول اس کا ہے، اس لیے اس کی منت کرنی چاہیے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ تو جب دین کی طرف پھیرے گا تبھی یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوگا کہ ان یقولوا سمعنا، کہ جب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنے گا وہ کہے گا اطعنا، میں فرما برداری کروں گا۔ تو جب ہم اپنے مفادات کو دیکھتے رہیں گے، ہم اپنی پراپرٹیز کو دیکھتے رہیں گے، ہم اپنے مسلکوں کو دیکھتے رہیں گے، ہم اپنے مولویوں پیروں اماموں کو دیکھتے رہیں گے، اور یقین جانیے یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ کوئی انسان پوری کائنات کا بھی موازنہ اللہ کے رسول کے ساتھ کرے۔ اللہ نے جنہیں سب سے بڑا بنایا، اللہ نے جنہیں سب سے بلندی عطا کی، اللہ نے جس کے حکم کو واجب اطاعت قرار دیا، ہم ان کی بات پہ سوچیں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہم دیکھیں بحیثیت باپ، بحیثیت آفیسر، بحیثیت منصبدار، کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ میں ایک گھر میں فیصلہ کروں کہ میری اولاد میں سے کوئی نہ مانے، یہ پسند کرتا ہے؟ اگر ہم اپنے گھر کی 4 دیواری میں، اپنے آفس کے اندر، اپنے زیر نگی لوگوں کے اندر یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ میں بھلا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں، میری بات کو رد کرنے والا، کیا وہ باپ اپنے اس بیٹے سے، وہ باس اپنے اس ملازم جونیئر سے محبت کرے گا؟ اگر نہیں تو پھر ہم سب کے سب امتی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا حکم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم فلاں فقہ پہ چلتے ہیں، ہم فلاں امام کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ یہ دنیا کے سارے امام اللہ کے نبی کی جوتی کی نوک پہ اللہ کے نبی کی بات سب سے اونچی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے علماء سے محبت کرنی چاہیے، ان ائمہ دین کا احترام کرنا چاہیے، لیکن مقابلہ کریں تو کس سے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا، اس کے مقابلے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا، اور ہم مقدم سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو، ہم ان کی بات کو تسلیم کریں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے ایک بزرگ کی بات کو مانا دوسری کو نہیں مانا، کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں اللہ کا رسول ہو
جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں مخلوق میں سے کسی کو مقابلے میں کھڑا کرنا یہ کفر کی علامت ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہماری ناکامی کی۔ ہم اپنی سادگی میں اسے مذہب سمجھ کے، اسے دین سمجھ کے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن واللہ باللہ سمت اللہ یہ دین نہیں ہے۔ دین صرف اللہ کا حکم ہے، جو اس کے رسول کا فیصلہ ہے، جو ہمارے لیے کیا گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت واضح طور پہ یہ فرما رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ ایمانداروں کی تو ایک ہی بات ہے، انما کان قول المؤمنین، اہل ایمان کی تو صرف ایک ہی بات ہے، دوسری ہے ہی نہیں، سوچ ہی نہیں ہے دوسری۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں، یا لیحکم بینہم، تمہارے معاملے میں کسی چیز کا فیصلہ کر دیں کہ یہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا، تو پھر ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کرنا ہے یا نہیں، پھر یہی ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم بات ایماندار تب ہے کہ ہماری زبان پہ یہ کلمہ ہو کہ ہم نے سن تو لیا ہے، اب فرما برداری کریں گے۔ تو کہا جب انسان کی ذہنی، اس کے دل کی کیفیت، اس کی سوچ کا منبع یہ ہو جائے تو وہ اولئک ھم المفلحون، اللہ کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اسے کامیاب کر دوں گا، وہ دنیا کے معاملہ ہے یا آخرت کا۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، وہ مومن مرد ہے یا مومن عورت ہے، اگر وہ اس کے اعمال صالح ہیں، پہلے ایمان پھر اعمال صالح ہیں، تو میں یقین دلاتا ہوں اسے دنیا کی زندگی کی بہترین گزران عطا کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات میرے رب نے مجھے بتلائی کہ اے ابن آدم، میرے حکم، میری اطاعت، میری فرما برداری کے لیے تو اپنے آپ کو تیار کر لے، فارغ کر لے، میں تیرے دل کو رعنائیوں سے بھر دوں گا، تیری مفلسی کا سدباب کروں گا، لیکن جب مجھے اگنور کیا، میری بات کو نہ مانا، میری فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کیا، تو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دوں گا، اور تیری مفلسی کا سدباب نہیں کروں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے، مفلس وہ بھی ہے جس کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روپے ہے، جو کھربوں کا مالک ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، یہ بھی ایک مفلسی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتا کہ کون راضی ہے کون ناراض ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بھائی اس کی عزت کرو، اس کے ساتھ راضی رہو۔ اور جو شخص اللہ کو اگنور کرتا ہے، دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ کیا کرتے ہیں اس انسان کے ساتھ؟ اسے دنیا والوں کے معاملات پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جیسا چاہے دنیا والے اس کے ساتھ سلوک کریں، جو آج میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ تین باتوں پھر دوبارہ دہراتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اپنے اللہ سے ڈرے گا، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے گا، وَيَتَّقِهِ، ہر حرام چیز سے بچے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھیں، بحیثیت طالب علم
زندگی کے ہر موڑ پہ کئی باتیں ایسی آتی ہیں جو پہلے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی. میرے عزیز بھائی، اور رسول اللہ کی ایک حدیث سنی، دھنگ رہ گیا. ہم ولی ڈھونڈتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اللہ نے کہا اے ابن آدم، تو حرام کو چھوڑ دے، صرف حرام کو چھوڑ دے، سب سے بڑا عابد بن جائے گا. یعنی وہ نفل، نوافل، روزے، زکات، حج، عمرے، یہ اپنی جگہ بہت خوب ہے، لیکن کوئی انسان اگر صرف اپنی زندگی میں یہ سوچ لیتا ہے کہ حرام نہ کھانا ہے نہ حرام کرنا ہے، وہ سب سے بڑا عابد اللہ کی نظروں میں بن جاتا ہے. اور یہی ہے اللہ کا ڈر. یہ کون چیز پیدا کرے گی؟ کون ہمیں حرام سے بچائے گی؟ کون حلال کی ترغیب دے گی؟ یہ صرف اللہ کا خوف ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا 12 مرتبہ آپ کے سامنے عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا کرتے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا اللہم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصیرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمین. اللہم، اے میرے اللہ، اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا. کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، تاکہ جب بھی میں گناہ کرنے لگوں، غلط کام کرنے لگوں، تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے. اللہم اقسم لنا من خشیتک. اور یقین مانیے، بے شک ہم کتنے بھی کمزور انسان ہیں، جو آدمی شرم و حیا کی چادر اپنے اوپر سے اتار دے، بے شرم و بے حیا ہو جائے، پوری دنیا میں کوئی بھی تو اسے نہیں باز کر سکتا کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے. یہ شرم و حیا، اللہ کا خوف، یہ ایک ایسی چادر ہے، اللہ سب کے نصیب میں کر دے کہ جب انسان اس کو اوڑھ کے چلتا ہے تو پھر اسے انسانوں کی بھی حیا ہوتی ہے، اپنے رب کی بھی حیا ہوتی ہے. وہ کوئی بھی غلط کام کرتے وقت کئی مرتبہ سوچتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان کے سر سے یہ چادر اتر جائے. جب یہ اتر جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ میں اور پہلے انبیاء میں ایک بات مشترک ہے. وہ کیا بات ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اے حضرت انسان، جب حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرتا رہے. تو یہ ایک حیا کی چادر ایسی ہے جو ہمیں ہر غلط کام سے روکتی ہے، ہر حرام خوری سے ترک روکتی ہے، بچاتی ہے، حرام کاریوں سے بچاتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں حیا کی چادر نصیب کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. لوگوں، جو شخص ان 3 باتوں پہ عمل کر لے گا، سب سے پہلی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، اطاعت کے معاملے میں اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کو برابر رکھا ہے. اگر شخصیات کے اعتبار سے اللہ بہت بلند ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخلوق ہیں.
تو یہاں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ آپ کی زبان مطہرہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے سورۃ نجم 27 پارے میں فرمایا ما ينطق عن الهوى، یہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے، ما ينطق، اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، جو حکم دیتے ہیں اپنی امت کو، جو طریقہ سکھلاتے ہیں اپنی امت کو، جو راہ بتلاتے ہیں اپنی امت کو، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کرتے۔ اس لیے کہا کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ حقیقتاً اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ حکم جو اللہ کا آ رہا ہے آپ پہنچانے والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيَتَّقْهِ، حرام سے، بری چیز سے، جن باتوں سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں کامیابی کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اطاعت کون کرتا ہے کون نہیں، یہ قسمیں اٹھا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا، مت قسمیں اٹھاؤ، طاعت معروفہ، اطاعت تو وہ جو نظر آتی ہے، جو دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں انسان کو انسان کا پتہ چل جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی انسان وزاداری کے ذریعے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے نا، اور وہ مسلسل ایسا کرتا رہے، تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے اللہ اسے ننگا کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کا جو باطن ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر وہ من میں کمینہ ہے، اگر وہ من میں گندا ہے، اگر وہ لوگوں کا خیر خواہ نہیں ہے لیکن بنتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ننگا کرے گا۔ تو کہا قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا کردار بتلائے کہ تم واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ کو نہ قسموں کی ضرورت ہے نہ ظاہراً نظر آنے کی ضرورت ہے، وہ تو خبر گیر ہے، جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، بلکہ کرتے کیا ہو، جو سوچتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تمہارے سینوں کے بھیدوں کو وہ جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی انہیں کہہ دو، کیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّمَا حُمِّلَ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو جو ذمہ داری ہم نے اپنے نبی پہ ڈالی تھی وہ انہوں نے ادا کر دی، انہوں نے یہ ساری باتیں ہمیں پہنچا دی۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور ایک ذمہ داری تم پہ ہے کہ جو کچھ تمہارے نبی نے میرے احکامات کو پہنچایا ہے اس پہ من وعن عمل کرنا ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم ناکام ہیں، ہم وہ حق نہیں ادا کر رہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ وارننگ دی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے نبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے لوگوں تک پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کیا
فما بلغت رسالتا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوئے تھے، آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا اور ساری بات کرنے کے بعد لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا، لوگوں گواہی دو کہ تمہارے پیغمبر نے اللہ کا حکم تمہیں پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے اللہ کا حکم تمہیں پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ 3 مرتبہ کہا، لوگوں میں نے اللہ کا حکم تجھے پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا۔ 4تھی مرتبہ کہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، جو ذمہ داری تو نے مجھ پہ ڈالی تھی میں نے پوری کر دی ہے۔ تو ہمارے نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب اگلی ذمہ داری ہم پہ ہے کہ ہم اس نبی کے احکامات پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ تو یہ ساری باتیں وما علی الرسول الا البلاغ المبین، پھر آخر میں اللہ کہتے ہیں رسول پہ پہنچانا تھا، وہ انہوں نے ظاہر بالکل واضح طور پہ ہر بات پہنچا دی، حلال بھی بتا دیا، حرام بھی بتا دیا، یہ کرنا ہے یہ بھی بتا دیا، یہ نہیں کرنا یہ بھی بتا دیا۔ اور آپ نے کہا لوگوں میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اب جو بھی اس دین سے پیچھے ہٹے گا، اس سے گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا، وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اب اس دین سے کنارہ کش ہونا، اس دین کو اپنی زندگی پہ نہ اپنانا، اپنے آپ کو ہلاکت کی دعوت دینا ہے۔ تو اگلی آیت اللہ رزلٹ بتلا رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، لوگوں اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ تمہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا، زمین میں برتری دوں گا، زمین میں ذلت سے بچاؤں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح میں نے اپنے فرما بردار لوگوں کو پہلے خلافت سے نوازا تھا، جس طرح میں نے پہلے لوگوں کو خلافت سے نوازا تھا، اگر تم بھی اللہ کی اطاعت کر لو، اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کر لو، اہل ایمان بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور پھر اس دین کو قائم کر دوں گا تمہارے گھروں میں، تمہارے معاشروں میں، تمہارے ملکوں میں، کیونکہ میں راضی ہی اسی دین پہ ہوتا ہوں جو میں نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اگلی بات بڑی خوشی کی ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جب میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو گے، اپنے دل میں میرا خوف پیدا کرو گے، ایماندار بن جاؤ گے، نیک عمل کرو گے، تو تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ رزلٹ ہے یہ ساری باتوں کا، کہا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اگر تم میرے دین کو اپنا لو گے جس پہ میں راضی ہوں تو میں تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے بدامنی کی شکایت کی، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس نے بدامنی کی شکایت کی کہ ہر وقت بدامنی ہے اور ہر وقت امن و امان کا مسئلہ ہے، مسائل الجھے ہوئے ہیں، اس نے یہ شکایت کی، آپ نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ ایک دوسرا بندہ آیا اور پھر اس نے آ کے بھوک افلاس کی، غربت کی شکایت کی، آپ نے اس کی بات کو بھی سنا، پھر آپ نے حضرت عدی کو کہا، عدی تم نے ہیرا دیکھا ہوا ہے؟ ہیرا یہ ایک شہر ہے یمن کا، کہا غالباً یمن کا ہے، تو ہیرا شہر
دیکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں ہوا، یعنی یہ دور دراز ایک شہر تھا، تو کہا دیکھا تو نہیں ہوا، سنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا عدی تیری زندگی میں وہ وقت آئے گا کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، وہ بیت اللہ تک پہنچے گی، اس کا طواف کرے گی، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو میں نے دل میں سوچا بنو طے جس کے ڈاکو پورے معاشرے میں مشہور ہیں، کیا وہ مر چکے ہوں گے؟ کہا نہیں موجود ہوں گے، اس کے باوجود کسی میں جرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے، جانور بھی اللہ ان کے تابع کر دے گا۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اے عدی ایک وقت ایسا آئے گا، اس نے بھوک اور افلاس کی بات کی ہے، اللہ کسرا ہرمزان کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں لاد دے گا۔ کہنے لگے میں نے تعجب سے کہا کسرا کے خزانے ہمارے قدموں میں؟ اور ایک تیسری بات بھی فرمائی کہ آپ نے فرمایا پھر ایک ایسا وقت آئے گا ہر ایماندار کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہوگا، ایک شخص سونے کی گٹھڑی یا چاندی کی گٹھڑی لے کے چلے گا، پورے معاشرے میں پھرے گا، اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں لوگوں میں نے خود اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو ہیرا سے چلی تھی، بیت اللہ کا طواف کیا تھا، اس نے بیت اللہ میں بتایا کہ رستے میں اللہ کی ذات کے علاوہ مجھے کسی کا خوف نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی بات سچی ہوئی۔ دوسری بات، جب ہرمزان کے خزانے ہمارے قدموں میں انڈیلے جا رہے تھے میں بھی اس میں موجود تھا، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں میرے نبی نے جو باتیں 3 فرمائی تھی 2 میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، ایک شاید تم اپنے زمانوں میں دیکھو گے، اور وہ وقت آئے گا جب اللہ مسلمانوں کو اتنی فراوانی عطا کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے شرائط یہی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعبدوننی، اے مسلمانوں، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف میری عبادت کرنا، مجھ سے مدد طلب کرنا، مجھ سے میرے حضور حاجتیں پیش کرنا۔ تمہارا کوئی دنیا میں حاجت روا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، دنیا میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات مشکل کشا ہے۔ یعبدوننی، صرف میری عبادت کرنا، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس نے زندگی میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کریں گے۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس بندے نے زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے، بے شک اس کے اعمال اور نہ بھی اتنے بہتر ہوئے۔ تو اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اگلی بات غور سے سن لیں، مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی۔ ومن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی اللہ کے حکموں کا انکار کرے گا فاولئک ھم الفاسقون، اللہ اسے فاسقوں میں لکھ دے گا۔ واقیموا الصلاۃ، اے امت محمد الرسول اللہ، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے نماز کو قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، زکات کو ادا کرو۔ وأطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پہ رحم کر دے۔ اللہ کا رحم مشروط ہے ان چیزوں سے، نماز کو قائم کرنے سے، زکات کو ادا کرنے سے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے، یہ مشروط ہے۔ اللہ کہتے ہیں لعلکم ترحمون، اگر ان شرائط کو پورا کر دو تو اللہ تم پہ رحم کر دے گا۔
اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر اللہ آگے ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، جو اللہ کے حکموں کے نافرمان ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ مت سمجھے کہ زمین میں اپنے رب کو عاجز کر دیں گے۔ ومأواہم النار، اللہ نے فیصلہ لکھ دیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں کفر سے، نفاق سے، اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اللہ زندگی بھر اپنی اطاعت پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔